السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل اسلام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ڈاکٹر حافظ عبدالقدیر صاحب جو ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں، ان کی جانب سے پیش کردہ سینٹ آف پاکستان میں تحفظ ناموس صحابہ کرام و اہل بیت بل پاس کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو ان کے تاریخی لمحات بیان کیے گئے بل پاس جب یہ کر رہے تھے، وہ بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے کمیٹی میں نہ بھیجیں، منظور کر لیں، اور بعض اراکین کی مخالفت کے باوجود بل منظور کر لیا گیا۔ اچھی بات ہے، توہین کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور ہونی بھی نہیں چاہیے، مگر میرا یہاں پر ایک معصومانہ سا سوال ہے۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب میرے لیے قابل احترام پرسنالٹی ہیں، میری اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا کوئی قانون اس بات کی کوئی تفصیل بیان کرتا ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اپنے حساب سے گستاخ رسول کا فتویٰ بھی دے کر جو ہے وہ کسی کو واجب القتل قرار دے کے تو اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، گستاخ صحابہ کا فتویٰ دے کر بھی اس کے لیے جو ہے وہ احتجاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سزا کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ جناب اس کو سزا دی جائے، اور اگر سزا نہ دی جائے گی تو ہم جو ہے وہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو یہ جو شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے، اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیجئے کہ آیا اس بل کو منظور کروانے کا مقصد تنقید کو توہین کا نام دینا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیونکہ ریسنٹلی میرے پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فیمس اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اوپر بھی سیم ریزن کے تحت جو ہے وہ چوتھا کل مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں کا قصور یہی ہے کہ ہم صحیح بخاری سے احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ اگر تو یہ کیونکہ یہ نہیں بتایا گیا، اس بل کے منظور ہونے کی مبارکباد بھی دی جا رہی ہے اور بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مگر کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ توہین کا مرتکب کب ہوگا کوئی شخص۔ اگر تو حدیثوں کو بیان کرنا، جو روایات ہیں صحیح بخاری میں موجود، اس کو بیان کرنا جو ہے یا ان کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ توہین ہے، تو پھر اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ صحیح بخاری کی پرنٹنگ کو بند کروانا چاہیے، کیونکہ حدیث عمار جو ہے وہ تو سراسر جو ہے وہ آپ لوگوں کے نزدیک صحابہ کی توہین ہے، جس کے لیے اہل حدیث کے ہی کچھ علماء کافی زیادہ شور مچاتے ہیں اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو اس طرح کی کوئی آزادی رائے نہیں ہے اور ہم لوگوں کو زبانوں کو بند رکھ لینا چاہیے اور ہمیں کچھ بات ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، صحابہ کے بارے میں کوئی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث عمار میں تو آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور باغی گروہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ اب باغی گروہ کون ہے وہ آپ حدیث عمار میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی توہین کے زمرے میں آئے گا؟ اور اس طرح کی اور کئی روایات ہیں جو صحیح بخاری بھری پڑی ہے، اس میں باقی جو روایات آتی ہیں جو سب و شتم کی، جو اہل بیت پہ کروائے گئے، صحابی کی طرف سے کروائے گئے، تو آیا کہ یہ روایات بیان نہیں کرنی ہے؟ یہ واضح کر دیں، یعنی کہ اگر بیان کریں گے تو ہم سزا کے مرتکب ہوں گے۔ توہین میں اور تنقید میں فرق واضح کر دیں، ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے حوالے سے۔ اور دوسرا جو ہے، اگر تنقید صحابہ کرام کے اوپر کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے تو وہ تو قرآن پاک نے خود بھی کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ کچھ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، کچھ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ اس آیت کو کس طرح سے ہم لیں گے کہ صحابہ کی توہین ہو گئی ہے؟
تو یہ کچھ سوالات تھے جو مجھے کیونکہ اس کے اوپر تو مارنے پر جو ہے وہ نہ عورت دیکھتے ہیں نہ مرد دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ بات سننے کو کوئی تیار ہوتا ہے، اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور وہ خود سے ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اور بس اس کو اب یہ جو ہے واجب القتل ہو گیا اور اس کو مار دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ تمام آپ کی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، کتابیں ابھی تک پرنٹ ہو رہی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنے ہی زمرے میں واجب القتل بھی کہہ دیتے ہیں، مرتد بھی کہہ دیتے ہیں، اور گستاخ اور بدعتی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی قانون، کوئی قواعد و ضوابط بتاتا ہے کہ کب جو ہے وہ توہین کا مرتکب ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مجھے بتا دیا جائے، تاکہ ہم جیسے لوگ پھر جو ہے وہ قدم بڑھائیں اور یہ ریکویسٹ کریں، جیسے آپ نے ہاتھ جوڑ کے یہ بل پاس کروایا ہے، ریکویسٹ کی ہے، میں بھی ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں سے وہ روایات کو نکالا جائے اور اس کی پرنٹنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے، کیونکہ یہ اس میں تمام جو روایات ہیں وہ اس میں جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہیں وہ تو ساری سراسر جو ہے وہ توہین کے ہی زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک اہل حدیث علماء نے ہی کافی شور مچایا ہوا تھا کہ جی یہ تو صحابہ کی توہین کر دیتے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور سزا کے مرتکب ہیں، اور ہوا بھی مرڈر اٹیمپٹس بھی ہو رہے ہیں یہی کہہ کے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ کم از کم توہین کی ڈیفینیشن بتا دیں تاکہ تنقید اور توہین میں فرق واضح ہو جائے، اور ہم لوگ جو ہے وہ مزید اس طرح کے کسی بھی معاملے سے بچ سکیں اور ہماری رہنمائی جو وہ اس حوالے سے ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، بارک اللہ فیک۔